کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ وقت کے مسافر مکمل قرآنی واقعہ قرآن و سنت میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ایک نہایت پراسرار اور عجیب انداز میں آتا ہے۔ ان کی شخصیت نے ہمیشہ سے اہل ایمان کے دلوں میں تجسس اور حیرت پیدا کی ہے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ وقت کے مسافر ہیں جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں ان کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گہرا پیغام رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملاقات کریں جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا ہے۔ یہ بندہ دراصل حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نُنْلُوَدَانُوَ یعنی اپنے خاص علم میں سے علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ میں اس بندے کو ضرور تلاش کروں گا، چنانچہ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ اس بندے کی ملاقات کی ہوگی۔ جب وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے کچھ سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرے اعمال آپ کو بظاہر عجیب لگیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پھر دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل عجیب لگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا؟ یہ تو نقصان دہ عمل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور راستے میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے فرمایا اپنے ایک معصوم جان کو ناحق مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بار وہ ایک بستی میں گئے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار کو سیدھا کر دیا جو گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارا ساتھ ختم۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کی حکمت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ ان کی کشتی چھیننے والا تھا، اس لیے میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا۔ وہ لڑکا نافرمان بننے والا تھا، اس کے والدین مومن تھے۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے نیک اولاد دے، اور وہ دیوار 2 یا 3 بچوں کی تھی جن کا خزانہ نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ علم و حکمت، صبر اور تقدیر کے فہم کا گہرا سبق دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سے واقعات جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن نے ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بعض بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی اولیاء اللہ کے مجمع میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کی مدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں وقت کے مسافر ٹائم ٹریولر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا یقینی نہیں، کیونکہ ہر نبی اور انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَوْ نِفَذَّ عَنْقَيَا الْمَوْتِ یعنی ہر جان موت کو چکھے گی، لہذا وہ بھی اس قانون سے مستثن نہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ ان کی حیات کا معاملہ غیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ بعض احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے دعوے بھی منقول ہیں، مگر یہ روایات قطعی نہیں بلکہ ضعیف درجے کی ہیں۔ بہت سے اولیاء نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو خواب بیداری میں دیکھا۔ یہ بات ممکن ہے کہ اللہ ان کو کسی خاص وقت پر ظاہر کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی اجازت سے ظاہر غائب ہو سکتے ہیں، مگر یہ عام انسانوں کے لیے کوئی لازمی عقیدہ نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ایمان کے لیے ایک روحانی سبق ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب
علم اور اعتماد پر اللہ کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی کہانی میں ہر قدم پر تقدیر کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو او خضر کہا گیا، یعنی او سبز، جو زندگی، رشد اور علم کی علامت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب سبزہ ہے، جہاں وہ قدم رکھتے زمین سرسبز ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک کرامت تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ زندگی کی علامت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ صرف عبدہ الف نون انب عادل نیا کہا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل اہمیت نام کی نہیں بلکہ عمل کی ہے۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کے حکم سے چلتے ہیں، نہ کہ دنیاوی عقل سے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات علم و عمل کے دو راستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے علم کے نمائندہ تھے، جبکہ خضر علیہ السلام باطن اور تقدیر کے علم کے نمائندہ۔ اللہ نے ان دونوں کے ذریعے یہ بتایا کہ ظاہری شریعت کے ساتھ باطنی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ آج کے انسان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ایسے حالات دیکھتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ایمان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر میں بھلائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کردار ہمیں صبر، توکل اور خاموشی کے ساتھ حکمت تلاش کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ دجال کے زمانے تک زندہ رہیں گے اور وہ ایمان والوں کو نصیحت کریں گے۔ کچھ کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بھی ظاہر ہوں گے۔ یہ سب اقوال ہیں جن کی تصدیق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ سمندروں اور جنگلوں میں نظر آتے ہیں، اور بعض مسافروں نے ان سے ملاقات کا دعویٰ کیا۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ علم، صبر اور اللہ پر یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ بھی ہیں تو یہ اللہ کا راز ہے۔ ان کی زندگی عام انسانوں جیسی نہیں بلکہ غیبی ہے۔ وہ دنیا میں ہیں مگر دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل۔ ان کے ظاہر ہونے کا مقصد ہمیشہ کسی نیکی یا رہنمائی سے جڑا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حج کے موقع پر بھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کو دعاؤں اور نصیحتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ روایات اگرچہ یقینی نہیں مگر روحانی پیغام ضرور رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو ایسے مقام پر فائز کیا ہے جہاں وہ وقت اور جگہ سے ماورا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کا وجود اللہ کے علم میں ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کسی شخصیت کے زندہ یا مردہ ہونے پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا یا نہ ہونا ایمان کا جزو نہیں بلکہ ان کی کہانی سے سبق لینا ہی اصل مقصد ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں جلدی فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کی تقدیر ہمیشہ ہمارے فائدے میں ہوتی ہے، چاہے بظاہر نقصان دکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 واقعات، کشتی، لڑکا اور دیوار، دراصل 3 سبق ہیں کہ انسان کو ہر عمل میں صبر، ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ بہت سے لوگ ان کو وقت کے مسافر کہتے ہیں کیونکہ وہ وقت کے ہر دور میں علم اور ہدایت کی علامت بنے رہے۔ ان کی موجودگی اللہ کے نظام کے ایک راز کی طرح ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات اللہ کی حکمتوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ زندہ ہوں یا نہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو بلکہ ان پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ کے علم کے سامنے انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح سب علم اور یقین عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہر تقدیر میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اسی میں ایمان کی اصل روپوشیدہ ہے، اور یہی حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔